محمد۔ آج ماہ مبارک رجب کی دوسری تاریخ ہے 1432 اور جون کی 4 تاریخ ہے 2011، اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 162، 63 اور 164 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ 162، 163، 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا وہ شخص جو رضائے الہی کی پیروی کرے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو غضب الہی کا شکار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان سب کے درجے الگ الگ ہوں گے اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ در حقیقت اللہ نے مؤمنین پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ظاہر ہے کہ ابھی تذکرہ وہی ہے، اس سے پہلے کی آیت آپ کو یاد ہے، آیت نمبر 161 161 میں پیغمبر اسلام پر لگائے گئے ایک الزام کی تردید کی گئی تھی، اور قرآن نے بہت ہی شدت کے ساتھ ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے پیغمبر پر یہ الزام لگایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی واضح الفاظ میں دفاع کیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی امانت میں خیانت کرے۔ اس پر تفصیل سے گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی، اگرچہ بہت سے ایسے مسائل رہ گئے جن کی مزید تشریح کی ضرورت تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں جو معین ہے ہمارے لیے ہم اتنا ہی عرض کر سکتے تھے۔ کچھ تفصیلات ہمیں عرض کرنی تھی امانت کی اہمیت پر،
لیکن ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ بہت سی ایسی آیتیں آئیں گی جن کا موضوع اور مضمون ہی امانت ہے، ہم اس میں ان کو بیان کریں گے۔ اس وقت تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے گفتگو کے ضروری ہے کہ ہم اس کے بعد کی آیت پر گفتگو کریں۔ اب افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو غضب الہی میں گرفتار ہو؟ یہ اصل میں قرآن کا اسٹائل ہے، اسلوب ہے۔ قرآن ہمیشہ اسی طرح گفتگو کرتا ہے جب کسی بات پر زور دینا ہو۔ مثلا بار بار آپ اس آیت کو سنتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن صاف صاف یہ کہہ دے کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بات ہی ڈائریکٹ کہہ دی گئی۔ یہ بات ہو سکتی ہے اس طرح، لیکن اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اور تاکید کے لیے اس کو سوال کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی وہ سوال کہ جس کا جواب نہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں، اس کا جواب صرف نہ ہے، نو۔ اسی انداز سے یہاں پر گفتگو کی، زور دینے کے لیے۔ اور کیوں اس انداز سے گفتگو کی گئی؟ تاکہ یہ بات واضح کر دی جائے۔ دیکھیں پیغمبر اسلام پر الزام لگایا گیا، الزام کس نے لگایا؟ کافروں نے نہیں، مشرکوں نے نہیں۔ اور ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے معتبر جو عالم اسلام کی نظر میں مفسرین ہیں ان کے اقوال پیش کیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اصحاب نبی نے یہ الزام لگایا تھا، ان لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ جو نبی کے ساتھ تھے، من معہ یا من اصحاب النبی کے الفاظ آپ سن چکے ہیں۔ تو جب یہ اس انداز سے پیغمبر اسلام پر الزام لگایا گیا تو اللہ نے فوراً ان لوگوں کی مذمت کی، اور جب ان کی مذمت ہوتی ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی وضاحت سے قرآن نے، اب اس سے زیادہ واضح انداز سے کیسے قرآن پیش کرے؟ کیسے لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن نے صاف صاف کیوں نہیں بیان کیا؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اب اس سے زیادہ اور آپ کیا صاف چاہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں صاف ہونا؟ قرآن نے صاف صاف بیان کیا کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب میں دو گروہ تھے، دو طرح کے لوگ تھے۔ اسی لیے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اصحاب نبی نے ایسا کہا، من اصحاب النبی، اصحاب نبی میں سے کچھ لوگوں نے ایسا کہا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، تمام اصحاب نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے، اور جو شخص یہ کہے کہ تمام اصحاب برے تھے وہ شخص مؤمن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے عظمت صحابہ کو نہیں سمجھا، ان اصحاب کرام کو نہیں سمجھا، ان کی عظمت کو نہیں سمجھا جن کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، جو پیغمبر اسلام کے واقعاً وفادار اور انتہائی مخلص خدمتگار تھے اور عاشق تھے، اور جنہوں نے جان دی ہے اسلام کے لیے، قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، وہ صحابہ کرام۔ اگر کوئی شخص ان کی تعظیم نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، وہ شخص مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو شخص سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اس کے ایمان کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ آج اس آیت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا دو طرح کے لوگ ہیں انہی لوگوں میں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ دو طرح کے لوگ۔ اب یہاں پر مفسرین نے تھوڑا یہاں کچھ اپنے مختلف اقوال پیش کیے ہیں اس بات پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو گروہوں کا تذکرہ ہے، لیکن کون سا گروہ؟ قرآن ساری تفصیلات میں تو جاتا نہیں،
اس کے باوجود بھی اتنی تفصیلات پیش کرتا ہے قرآن. لیکن ظاہر ہے کہ مزید اب نام تو نہیں لے گا ہر چیز، ہر موقع کا اور ہر دن کا اور ہر شخص کا. قرآن کا اسلوب ایک یہ بھی ہے کہ کسی ایک مخصوص واقعے کے لیے کوئی آیت نازل ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے گا کہ کبھی کسی مخصوص واقعے کے لیے ایک آیت نازل ہوتی ہے، شان نزول مخصوص ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم جنرل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ایک واقعہ ہوا، ایک ہسٹری میں ایک بات ہوئی، اس وقت آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت اب ہمیشہ کے لیے ہدایت بن گئی سب کے لیے. تو اس میں مفسرین نے جو مختلف آراء پیش کی ہیں، کس بات پر پیش کی ہیں؟ اس بات کے اوپر کہ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو مرضی الہی کا پیرو ہو، اللہ کی خوشنودی کا خواہاں ہو. کیا مطلب اللہ کی خوشنودی؟ یہاں اس سے اللہ کی خوشنودی سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا؟ تو یہاں سے اللہ کا غضب کیا ہے؟ تو اللہ کی رضا اور اللہ کا غضب ہے کیا؟ کس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اس پر مفسرین نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، لیکن ان تمام آراء کو تین اقوال میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو شخص، کیونکہ امانت کی بات ہو رہی تھی، امانت کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہ ذکر ہوا تھا کہ جو شخص امانت میں خیانت کرے وہ اس خیانت شدہ مال کے ساتھ قیامت میں حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے؟ اور ہر شخص کو ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو اس کے کیے کی جزا یا سزا دی جائے گی. یہ بات ہوئی تھی. تو کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد امانت ہے. یعنی کیا وہ شخص جو امانت دار ہو، امانت میں خیانت نہ کرے اور اس طرح اللہ کی رضا کی پیروی کرے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے؟ تو یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. خیر، اگر یہ بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو مانا جا سکتا ہے. اب آئیے دوسرا قول مفسرین نے یہ پیش کیا ہے کہ چونکہ یہ آیت، اگر آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں، یہ آیت ان آیتوں کے درمیان ہے، اور خاص طور پر ان آیتوں کے بعد ہے جس میں جنگ احد کے تعلق سے ان لوگوں کی سرزنش کی گئی، ان کی تنبیہ کی گئی جو میدان جہاد چھوڑ کر فرار کر گئے تھے. تو یہاں مرضی خدا اور غضب خدا اشارہ ہے ان لوگوں، ان دو گروہوں کی طرف کہ جو جم کے لڑا اللہ کی مرضی کے لیے، اور جو بھاگ گیا اور اللہ کا غضب ان پر ہوا. اس سے مراد وہ دونوں لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اگر آیات کو اس سے پہلے کہ آپ اس سے ملائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تیسرا قول یہ کہ نہیں ہے تو یہ آیت اس طرح کی آیات کے درمیان، لیکن اصل میں اس کا مفہوم عمومی ہے، جنرل ہے. عمومی طور پر کوئی بھی شخص کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ جہاد سے فرار کا تعلق ہو یا امانت میں خیانت کا تعلق ہو، کسی بھی معاملے میں اگر کوئی شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو وہ غضب کا شکار ہے، اور کسی بھی معاملے میں اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ مرضی خدا کا پیرو ہے. بہرکیف آپ جس قول کو بھی لے لیں، دیکھیں آپ اقوال تو ہیں مختلف، لیکن اس سے آپ کسی کو بچا نہیں سکتے جس کو کچھ لوگ بچانا چاہتے ہیں. بات پھر بھی وہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پھر بھی دو ہی گروہ کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی گفتگو وہیں جا کر رکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہر وقت پائے گئے ہیں. اور خاص طور پر یہ آیتیں جن لوگوں کے لیے گفتگو کر رہی ہیں
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصحاب پیغمبر میں دو طرح کے لوگ ہر دور میں ہر زمانے میں پائے گئے ہیں، اور جب پائے گئے ہیں تو اب یہاں ایک سوال ہے عام مسلمانوں سے. جو سوال قرآن آپ سے کر رہا ہے وہی سوال تو ہم آپ سے کرتے ہیں. بس ہمیشہ ہمارا سوال 1400 سال سے یہی ایک سوال ہے. یہ طے شدہ ہے، کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اصحاب پیغمبر میں دو طرح کے لوگ تھے. جب دو طرح کے لوگ تھے اور اس کو قرآن نے مختلف انداز سے بھی پیش کیا ہے. کچھ لوگوں نے ذرا سا زور دینے کے لیے اس پہ کہا جناب علی اس کا تعلق اصحاب رسول سے نہیں ہے، اس کا تعلق منافقین سے ہے. یہ اور بھی زیادہ مضحک خیز بات ہے. صحیح بات ہے، یہ منافقین سے، ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ منافقین سے، مگر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ منافقین اصحاب رسول میں شامل نہیں تھے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا اس وقت جو لوگ نبی کے آس پاس بیٹھتے تھے ان میں منافق نہیں تھے؟ تو کہاں تھے منافق؟ کہاں سے آتے تھے؟ اترتے تھے، گرتے تھے، پڑھتے تھے، کہاں سے آتے تھے؟ منافق انہی اصحاب کے درمیان میں تھے. ان میں بہت ہی بہترین اصحاب بھی تھے کہ جن کی عظمت کا ہم جیسے ناچیز لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں ان کی عظمت کے سامنے. ایسے اصحاب بھی تھے، مگر انہی اصحاب میں منافقین بھی تھے. اس لیے کہ منافق کہتے ہی اس کے جو چھپا ہوا ہو. اب وہ جو تھے دو گروہ تھے، طے شدہ دو گروہ تھے، تو اب وہی سوال جو قرآن کر رہا ہے مسلسل وہ ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ دونوں مومن اور منافق برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو لوگ اللہ کی مرضی کے پابند ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی تو سوال ہے ہمارا، اور کیا جھگڑا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں. اب سنیں اس کے بعد کا لفظ، اس کے بعد کا جملہ، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی کہ کیا وہ شخص کہ جو مرضی پروردگار کا پابند ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس پر اللہ کا غضب ہوا، اور وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی وہ آخر میں کہاں پلٹ کے جانے والا ہے یہ شخص؟ دوسرا والا حصہ جہنم میں. ان میں چند بات یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں. نمبر 1، کتنی عجیب بات ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے اس گروہ کی، انہی میں ایک وہ گروہ، اور بقول خود مفسرین کہ اس سے مراد فرار کرنے والے بھی ہیں یا نبی کی مخالفت کرنے والے، آپ جو بھی معنی لے لیں بات وہی آ رہی ہے. تو اس سے پہلے تو خدا کہہ چکا ہے کہ ہم معاف کر چکے ہیں. جب خدا کہہ چکا ہے کہ ہم معاف کر چکے ہیں اور آپ وہاں بضد تھے کہ اللہ نے معاف کر دیا، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اس کے فوراً بعد اب پھر اللہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ تو جہنم میں جانے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا اللہ جب تم معاف کر چکا ہے تو یہ جہنم کا ذکر کیوں ہو رہا ہے ان کے لیے؟ کہا تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ میں کس کو معاف کر چکا ہوں، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ جب ہماری معافی کی بات آئی تھی اس سے پہلے تو وہ سب کے لیے نہیں تھی، وہ اس کے لیے تھی جو اس کے بعد جو بعد میں کبھی میری یا میرے رسول کی مخالفت نہ کرے اور ان کی توہین نہ کرے. لیکن اگر کبھی بھی تم کو ایسے کوئی شخص نظر آئے جو بعد میں میرے نبی کی مخالفت کر رہا ہے یا توہین کر رہا ہے میرے حبیب کی، میرے رسول کی، خبردار اس کو اس گروہ میں شامل مت کرنا جس کو میں نے معاف کر دیا تھا. اس کا ٹھکانہ بھی بتا دیا سیدھا، صرف ڈائریکشن نہیں دیا کہ بھئی ادھر سے چلے جانا، ادھر سے یوں چلے جانا تو وہاں پہنچو گے، نہیں، وہ کہاں پہنچے گا وہ بتا دیا. اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے. اور یہ بھی کہہ دیا، کبھی کوئی یہ کہہ دے کہ اصل میں وہ جہنم میں بہت سے طبقے ہیں، وہ ذرا اچھے والے طبقے میں رہیں گے، وہ بئس المصیر، بدترین ٹھکانہ ہے یہ لوگ، بدترین یعنی کوئی راستہ فرار کا فراریوں کے حامیوں کو قرآن نے دیا ہی نہیں، کوئی راستہ نہیں دیا بھاگنے کا، ہر طرف سے گھیر لیا ہے.
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہاں ہم اس کے جنرل مفہوم کو بھی تسلیم کرتے ہیں، بلا شبہ آج بھی کوئی شخص وہ حرکتیں کرے کہ جس کی وجہ سے قرآن ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں، بے شک وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان آج بھی اگر اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور اسی انداز سے کرتا ہے اور عمدن کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا بھی انجام یہی ہے۔ اور اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس شخص سے جو ہر وقت مرضی پروردگار کا پابند ہے؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں دونوں کو۔ آج بھی دو افراد موجود ہیں، آج بھی وہ دو گروہ موجود ہیں۔ تو ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات قابل غور یہاں یہ ہے، دیکھیں قرآن کی بلاغت ملاحظہ فرمائیں، واقعاً لطف آتا ہے۔ شروع میں جب ہم قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو کوئی خاص اس میں بات نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، پڑھ کے گزر گئے، لیکن جتنا غور کرتے جاتے ہیں اس میں اتنا ہی خزانہ علم کا ابھرتا چلا آتا ہے۔ اب اس پہ توجہ کیجئے کہ جب دو گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، دو گروپ، رائٹ، اتباع رضوان اللہ باء بسخط من اللہ، دو گروپ ہیں۔ جب دو گروپ ہیں تو ٹھکانہ دونوں گروپ کا بتانا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ کی مرضی کے پابند ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اللہ کے مخالف ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چلیں وہ تو بیان کر دے جہنم والا، لیکن جنت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی ان کے لیے جنت ہے؟ کچھ تو ریزن ہوگا، اس لیے کہ قرآن بیلنس میں رہتا ہے، ہمیشہ بات بیلنس سے کرتا ہے، اور کوئی بھی لفظ قرآن میں عبث نہیں ہے۔ عبث یعنی کوئی ایکسٹرا کہ بھی آپ اس کو ہٹا دیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، یا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں خلا ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ضرورت تھی مگر قرآن نے اس کو نہیں پیش کیا، کرنا چاہیے تھا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنا چاہیے تھا اتنا کیا ہے قرآن نے، جتنا ضروری تھا اتنا قرآن میں موجود ہے۔ تو اب کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ جنت کا ذکر نہیں کیا، جہنم کا ذکر کیا؟ مومن کا ذکر کیا، اس کے ساتھ جنت کا ذکر نہیں کیا، منافق کا ذکر کیا، اس کے ساتھ جہنم کا ذکر کر دیا؟ کچھ تو ریزن ہوگا، بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں، خدا ہی جانے، اصل میں تو ریزن تو تعویل حقیقی اللہ ہی جانے، ہم تو صرف وہ ہے جو تدبر کی بنیاد پر انسان تدبر فی القرآن جب کرتا ہے تو اس سے کچھ جو خزانے اس کو ملتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ دیکھیں بلاغت قرآن، بلاغت ہے قرآن، فصاحت ہے، غیر ضروری بات قرآن نہیں کرتا۔ جو لوگ مؤمن ہیں، اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، وہ لوگ یعنی دو گروپ ہیں، ایک گروپ جنت میں جائے گا، اصحاب کا یہ گروپ جنت میں جائے گا، یا مؤمنین کا یہ گروپ، چلیں آپ اصحاب کا لفظ بھی استعمال نہ کریں تو مؤمنین کا یہ گروپ جو اللہ کی مرضی کا پابند ہے جنت میں جائے گا۔ اب آپ کسی مسلمان سے گفتگو کریں اور پوچھیں کہ بھئی کیا خیال ہے آپ کا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس سے اختلاف کرے گا اور کہ نہیں جناب جو اللہ کی مرضی کے پابند ہیں وہ لوگ کہاں جنت، نہیں بالکل نہیں جائیں گے؟ وہ ہے کوئی؟ اس میں سب متفق ہیں، یہ ایگریڈ اپون ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مؤمن اللہ کی مرضی کی پابندی کرنے والا جنتی ہے، تو وہ اصحاب جو جنتی ہیں اس پہ تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اختلاف وہاں ہونے والا تھا کہ جو اللہ کے مخالف، جو اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے غضب کا شکار ہیں، جو مؤمنین بظاہراً مومنین نہیں ہیں ظاہر ہے وہ، لیکن ظاہراً ایمان کے دعوے دار یا ظاہراً نبی کے اصحاب کہلانے والے، اس پر یہ اختلاف ہونے والا تھا کہ نہیں جناب جنت میں سب جائیں گے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی پیروی کر لو گے تم کو نجات مل جائے گی، سب اوکے ہیں، قاتل بھی ٹھیک ہے، مقتول بھی صحیح ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، یہ سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اختلاف یہاں ہونے والا تھا۔ تو قرآن کی بلاغت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں اختلاف نہیں تھا
وہاں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کی مرضی کے پابند ہیں وہ جنت میں جائیں گے، مگر جہاں اختلاف تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں تو لوگ کہتے نہیں جناب وہ جنت میں نہیں جائیں، جو ہے جہنم میں نہیں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ حسین تو ہیں ہی جنت میں، یزید بھی چلا جائے گا، علی تو ہیں ہی جنت میں، نہیں معاویہ بھی وہیں چلا جائے گا۔ آج بھی کہنے والے یہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے، اور بلکہ اس کو سن کے کہیں گے دیکھیں توہین کر رہے ہیں ان کی۔ تو قرآن نے فوراً اس کی وضاحت کی، خبردار اس پہ جھگڑا ہی مت کرو، جنت والوں پہ تمہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو تم سب متفق ہو کہ جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جا رہا ہے، لیکن جہاں اختلاف ہے وہ میں تم کو بتا دوں، اس میں اختلاف مت کرنا کہ ان میں کچھ لوگ جہنم ضرور جائیں گے۔ اور پھر وہی صحیح بخاری کی وہ حدیث جو اس سے پہلے ایک موقع پہ ہم پڑھ چکے ہیں آپ کے سامنے، کہ جب قیامت کے دن، جس کو حدیث حوض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس حدیث کو بہت مشہور حدیث ہے، تمام صحاح کتب میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام حوض کوثر پر ہوں گے اور وہاں وہ دیکھیں گے کچھ اصحاب کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے جہنم کی طرف، تو پیغمبر اسلام پکاریں گے کہ اصحابی اصحابی، میرے اصحاب میرے اصحاب، تو آواز آئے گی کہ اے نبی تم کو پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے تمہارے بات کیا کیا ہے، تم ان کی بات کر رہے ہو میرے اصحاب۔ یہ الفاظ ہیں صاف صاف، اصحابی اصحابی، میرے اصحاب میرے اصحاب۔ تو نبی کا صحابی ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گیا، نبی کے پاس بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سند دے دیں کہ جناب اب تو یہ جنت میں جائے گا، جہنم تو اس کو چھو نہیں سکتا۔ یہ آپ کا فتویٰ نہیں ہے، نہ جہنم اور جنت بانٹنے والے آپ ہیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ بتائے گا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اور وہی خدا یہاں بتا رہا ہے۔ تیسری ایک اور دلچسپ بات اس کے اندر، ایک پہلو اور ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں اور ہم مزید زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں تو کم سے کم ایک چیز اور یہاں ظاہر ہوتی ہے بڑی دلچسپ، اور وہ یہ کہ جب مؤمنین کا ذکر کیا تو اس میں ذکر کر دیا مؤمنین کا، جو بھی ہم کہہ رہے تھے، اس میں جنت کا ذکر نہیں کیا، بعد میں کچھ نہیں، صرف اتباع رضوان اللہ کی بات ہو گئی۔ مگر جب ان کے مقابلے پر جو دوسرے لوگ ہیں غضب کا شکار، ان کا ذکر کیا تو ان کے ذکر کے ساتھ پھر ان کے جہنمی ہونے کا ذکر کیا، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ ان دونوں کا ذکر کیا ہی اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ ایک سے محبت کریں اور ایک سے نفرت کریں، ایک سے محبت کریں ایک سے نفرت کریں۔ جس سے محبت کی جائے وہ ایک اچھا گروہ ہونا چاہیے، اور جس سے نفرت کی جائے وہ وہی لوگ ہوں کہ جو اس قابل ہوں کہ ان سے نفرت کی جائے۔ تو کوئی بھی مومن قرآن پڑھنے والا یہاں پہنچ کے نہیں کہے گا جناب میں تو دونوں سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ پہلے ہی کہہ دیا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن تم سے خود پہلے پوچھ رہا ہے تاکہ تم میرے لیے دونوں ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال دونوں تمہارے لیے برابر، اللہ کی نظر میں جب برابر نہیں، تمہاری نظر کیسے برابر ہو جائیں گے؟ جب نہیں ہے برابر تو ایک سے تم کو محبت کرنی ہوگی، ایک سے نفرت کرنی ہوگی۔ مگر جو نکتہ ہے کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ جن سے محبت کرنی ہے ان کا ذکر ایک بار ہوا ہے، جن سے نفرت کرنی ہے ان کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کی ایک صفت کہ اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، بس ان کی دو صفتیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا غضب کا شکار ہیں، دوسرے کہ جہنمی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس میں بھی کوئی راز ہے؟ تو اس میں راز وہی ہے جو راز سورہ حمد پڑھنے میں آپ کے ہاں آتا ہے، جب آپ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، بس ایک بار، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دو مرتبہ، اچھوں کا ذکر ایک بار، برا کا ذکر دو مرتبہ۔ کیا مطلب ہے؟ صرف اس لیے ہے، پھر وہی بات ہوگی کہ ہو سکتا ہے تولا سے کوئی اختلاف نہ کرے، مگر تبرہ سے اختلاف کرنے والے بہت لوگ نکل آئیں گے، اس لیے یہ بات واضح کر دی گئی کہ تولا اگر ایک بار کرتے ہو تو یہ تولا اس وقت تک قبول نہیں جب تک کم سے کم ڈبل تم تبرہ بھی نہ کر لو، جب تک ڈبل تبرہ نہ کر لو اس وقت یہ تمہاری تولا جو ہے نا بیکار کی تولا ہے۔ ورنہ کون ہے پورے مسلمانوں میں جو کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ کوئی ہے؟ دکھا دیجئے،
کسی بدترین ناصبی کو لے آئیے، بدترین جو واقعاً دشمن اہل بیت ہے اس کو بھی لے آئیے، اس کی بھی مجال نہیں، ہمت نہیں یہ کہنے کی کہ میں تو اہل بیت کو نہیں مانتا، سب مان رہے ہیں، پھر کیا فرق ہے سب میں؟ پھر سب ایک ہو گئے؟ کہا نہیں جناب، ایک اس لیے نہیں ہے کہ پہلا حصہ مان رہے ہیں مگر جو ڈبل کام کرنا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، تبرک کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بعد اب دوسری آیت میں، اس کے بعد کی آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم درجات عند اللہ۔ اب یہ آیت 163، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے درجات ہیں اللہ کی نظر میں۔ اب یہاں لہم درجات نہیں کہا، ان کے لیے درجے ہیں الگ الگ، بلکہ کہا کہ خود یہ درجے ہیں۔ اس پر بھی کافی گفتگو ہے لیکن ہم اختصار کو مد نظر رکھیں گے۔ ہم درجات کے تعلق سے ارباب لغت نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ہم طبقات، یعنی ان کے طبقے ہیں، الگ درجے ہیں۔ اس کے بھی مختلف مفاہیم ہیں۔ نمبر 1، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور منافق کے الگ الگ درجے ہیں اللہ کی نظر میں، یعنی پھر یہ اسی مفہوم کی تاکید ہے اور امفسائز کیا جا رہا ہے اسی سبجیکٹ پر جس پر ہم ابھی گفتگو کر چکے ہیں کہ دونوں کو ایک مت سمجھ لینا کبھی بھی، خبردار دونوں کو ایک مت کر دینا، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں، قرآن اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، ان کو بھی مان لو ان کو بھی مان لو، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کو تیار ہیں، ان کو بھی ٹھیک ان کو بھی ٹھیک، دونوں کو ٹھیک مان لو، نہیں۔ ہم درجات عند اللہ، ان دونوں کے الگ الگ درجے ہیں اللہ کی نظر میں، ان کا سٹیٹس الگ ہے، ان کا سٹیٹس الگ ہے، ان دونوں کو کہاں ملائے رہے ہو تم، کہاں لے جا رہے ہو ان دونوں کو ایک جگہ، یہ الگ، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ واقف ہے ان کے ہر عمل سے۔ کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ۔ کیوں ان کے درجے الگ الگ ہیں عند اللہ، اللہ کی نظر میں؟ اس لیے کہ اللہ دونوں سے خوب واقف ہے، تو جتنا اللہ ان کے عمل سے واقف ہے اتنے ہی ان کے درجے مختلف ہیں اس کی نظر میں۔ پتہ چلا کہ درجوں کا اختلاف ہوتا ہے بربنائے علم اور بربنائے بصیرت۔ تو جو لوگ اچھوں کو اور بروں کو ملا دیتے ہیں یہ سبب ہی یہ ہے اس کا کہ ان میں بصیرت نہیں ہے، ان میں علم نہیں ہے، جہل ہے، جہل کی بنا پہ دونوں کو ایک کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں علی کون ہے معاویہ کون ہے، دونوں ایک جیسے کر دیا، نعوذ باللہ، ملا دیا دونوں کو جہل کی بنا پر۔ علم نہیں ہے، معلومات کچھ نہیں ہے، معلومات کرنا بھی نہیں چاہتے، ریسرچ کرنا بھی نہیں چاہتے، تاریخ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہاں بس ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی آخرت خراب کر لی دونوں کو ایک کر کے۔ تو خدا چونکہ ان کے اعمال سے واقف ہے تو جو شخص بھی واقف جتنا ہو جائے گا ان دونوں سے اتنے ہی اس کی نظر میں درجے ان کے الگ ہو جائیں گے۔ ایک اور اس کا مفہوم ہے، مفہوم یہ کہ نہیں ہم درجات، یعنی یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ان کے درجے الگ الگ ہیں، یعنی ان کے لیولز ہیں، خود ان میں بھی لیولز، یعنی مومن ہے اور منافق ہے۔ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے یہ، مومن ہے اور منافق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں ایک نہیں ہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر جو مومن ہیں یہ خود مومن بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، اور جو منافق ہیں منافق بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام کے دور کے منافقوں کا ذکر ہوتا ہے، سبھی کرتے ہیں، ان میں ایک دو نام بھی لیے جاتے ہیں، منافق تھے۔ پیغمبر اسلام کے بعد جو منافق تھے کہاں گئے وہ؟ ان سے بھی بدتر منافقین موجود تھے، ان سے کچھ کم منافقین موجود تھے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کتنا اسلام کے خلاف اس کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں۔ تو دونوں کے درجے ہیں الگ الگ۔ اور
ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے جنرلی درجات کا ذکر تو کیا ہے، لیکن جب کبھی مومن کی بات آئی ہے اور جنت کی، تو جنت کے لیے ذکر کیا ہے درجے کا، اور جہنم کے لیے ذکر کیا ہے درکات کا، درکے کا، درک۔ تو قرآن میں کئی جگہ ہے، مثلا سورہ انفال کی آیت نمبر 4 میں ہے لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کی نظر میں کچھ درجے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75 میں 75 میں لہم الدرجات العلا، ان کے لیے بلند درجے ہیں، صاحبان ایمان کے لیے بلند درجے ہیں۔ لیکن منافقین کے لیے کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے آخری طبقے میں ہوں گے، تو اس کے لیے لفظ درک استعمال ہوا ہے، طبقہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جگہ جتنے بھی جنت والے ہیں سب کا سٹیٹس ایک نہیں ہے، اور جو جہنم چلے جائیں گے سب کا سٹیٹس ایک نہیں ہے، وہاں بھی فرق ہے، اوپر نیچے ہیں۔ اب جو اہل بیت کی شفاعت ہے، اس شفاعت کے بھی پھر درجے ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بنیاد پر، اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر یوں کہہ کے بیٹھ جائے کہ مجھ کو شفاعت مل جائے گی، میں تو چلا جاؤں گا جنت میں، چلے تو جاؤ گے، کس درجے میں رہو گے؟ تو کہا کوئی بھی درجہ مل جائے۔ جناب علی، جنت میں مختلف درجات ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدرجۃ ما بین السماء والارض، مختلف درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق۔ انسان اپنے کردار کے ذریعے، اپنے نیک عمل کے ذریعے، اپنے عقیدے کی پختگی کے ذریعے، دیکھیں بنیادی طور پر تو ہر مومن باہر کیف ہر حال میں جنت میں جانے والا ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے، چاہے اس کو کتنی بھی سزا بھگتنی پڑے پہلے، لیکن آخر میں جنت میں تو اس کا آخری ٹھکانہ اس کا جنت ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے ہمارے اعمال کے یہاں، اور ہماری جو کردار ہے، اور ہمارا جو اخلاق ہے، اور ہماری جو خدمات ہیں دین کے لیے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے، جتنا فرق ہوگا اتنا ہی وہاں درجات کا فرق ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حکم ہے کہ تم مومن رہو، لیکن ایمان میں بلند ہوتے رہو، ہر وقت کوشش کرو کہ تمہارا ایمان بلند ہوتا جائے، استحکام پیدا کرو اپنے ایمان میں، کہیں جا کے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ اب تو میں مطمئن ہوں۔ جیسے کچھ نادان کہتے ہیں ارے میں جمعے کی نماز تو پڑھ ہی لیتا ہوں، جمعے کی نماز پڑھ کے خوش ہو گئے؟ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، وہ بھی مت خوش ہو، ابھی اور آگے بڑھو، نماز شب بھی پڑھو، مستحبات بھی پڑھو، اس پر بھی مت رک جاؤ، اور آگے بڑھو۔ یہ تو عمل کی منزل ہے۔ ایسی عقیدے میں اہل بیت سے محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، قرآن کی معرفت، تدبر، بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے کہ جہاں جا کر تم رکو کہو کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انتہا صرف ان کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ہمارے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو درجے ہیں، انسان آگے بڑھتا چلا ہے، جنت کے درجات ہیں۔ بارکیف وقت تمام ہوا تو ہم کو یہاں رکنا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلی آیت پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہم جلدی سے یہاں تمام یوں کر دیں کہ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ پھر پیغمبر اسلام کے تعلق سے ہے، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ کریں گے بعد میں، وقت تمام ہوا ہے آج۔ لیکن ایک روایت کی طرف اشارہ کر دیں، کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اور شاید یہ اس پوری گفتگو کا ایک طرح سے خلاصہ بھی ہو، اور وہی مفہوم جو ہم پیش کر چکے ہیں اسی جانب دوسرے الفاظ میں، دوسرے انداز سے میرے مولا نے اشارہ فرمایا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا اس آیت کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ الذین اتبعوا رضوان اللہ ہم الائمہ، صحیح، حقیقی، اعلیٰ ترین، بلند ترین مصداق اس آیت کے ائمہ اطہار ہیں، اتبعوا رضوان اللہ کے، اللہ کی مرضی کی پیروی کرنے والے۔ اور بلا شبہ اگر آپ شب ہجرت کی اس آیت کی طرف دیکھیں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں عمار وَهُمْ وَاللَّهِ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہی ائمہ خود درجات ہیں۔ دیکھیں مولا کیا فرمائیں کہ درجات کیا ہیں، درجے کیا ہیں، کہ خود ائمہ درجے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ للمؤمنین وبولایتهم ومعرفتهم وإيانا يضاعف الله لهم اعمالهم ويرفع لهم الدرجات العلی، جیسے جیسے ہماری محبت اور ہماری معرفت کسی مومن کے دل میں بڑھتی جاتی ہے، اللہ اس کے درجوں کو بلند کرتا جاتا ہے۔ اتنا ہی مومن کا درجہ بلند ہوتا جائے گا جتنا ہماری ولایت اور محبت میں اس کے دل میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بلا شبہ بالکل سچ بات ہے، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد تفسیر عیاشی میں اس کا بھی تذکرہ ہے، انہوں نے اس حدیث کو بھی ذکر کیا لیکن اس کے بعد اس کا بھی اضافہ کیا ہے، کہا ہے کہ اور وہ لوگ الذین باؤوا بسخط من اللہ هم الذین جحدوا حق علی وحق الائمہ، وہ لوگ جو خدا کے غضب کے شکار ہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے، اس کا واقعی مصداق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علی اور اولاد علی میں جو ائمہ معصومین ہیں ان کے حق کا انکار کیا۔ فباؤوا بذلک بسخط من اللہ، اس وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور وہ آج تک آپ اس غضب کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو پروردگار ہمارے دلوں میں عشق و محبت محمد و آل محمد میں اضافہ فرمائے، معرفت پروردگار، اطاعت پروردگار، تدبر فی القرآن اور ایمان میں استحکام اور اس طرح کی تمام نعمتیں جو خود اس کو پسند ہیں ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے اللہ اضافہ فرماتا جائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے اور ہم کو ان کا انصار میں داخل شامل فرمائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔